السلام علیکم۔ اسرائیل نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کسی ملک پر کیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے اس نوعیت کا حملہ کہیں بھی کبھی بھی کسی پر نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس نے مظالم تو بہت زیادہ کیے فلسطین میں، لیکن اس لیول کا حملہ نہیں ہوا۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 200 سے زائد جہاز استعمال ہوئے ہیں جو فائٹر جیٹس ہیں، انہوں نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، اور 500 مقامات کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا حملہ ہونے کے باوجود، یونائٹڈ اسٹیٹس کی ان کی پشت پناہی ہونے کے باوجود، یہ حملے تمام تر جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں، اور ان کے جو ٹارگٹس تھے وہ اچیو کرنے میں ان کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور یہ دعویٰ کوئی ایرانی میڈیا نہیں کر رہا، یا صرف ایران کے جو آفیشلز ہیں وہ نہیں کر رہے، بلکہ امریکہ کے اندر سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں، اور ایک رپورٹ کے شائع ہونے کی، منظر عام پر آنے کی خبریں ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مقاصد حاصل کیے جانے تھے، جو مقاصد یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل ایران کے اندر حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ بری طرح اس میں ناکام ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے وہاں پر مقاصد کیا تھے۔ مقصد ان کا جو سب سے بڑا اور امپورٹنٹ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو۔ آیت اللہ خامنائی، جو کہ تقریباً 4 دہائیوں سے 5 دہائیاں ہونے والی ہیں، آیت اللہ خامنائی وہاں پر ان کی جو رجیم ہے، ان کا کنٹرول ہے، ان کی حکومت ہے، وہ سیٹ اپ چل رہا ہے، اور لوگوں کو بھی وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن ان لوگوں کو، مغرب کو یہ سوٹ نہیں کرتا، اسرائیل کو یہ سوٹ نہیں کرتا، یونائٹڈ اسٹیٹس کو سوٹ نہیں کرتا۔ یہ متعدد مرتبہ اٹیمپٹس کر چکے ہیں۔ پچھلے سال جو اٹیمپٹ کیا گیا ہمیں یاد ہے، پچھلے 2 مہینے پہلے جو اٹیمپٹ کیا گیا اور وہاں پر بدامنی پھیلائی گئی ایران کے اندر، وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ساری ایسی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں کہ اس رجیم کو چینج کیا جائے، لیکن وہ ہو نہیں رہی۔ تو اب ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جو آیت اللہ خامنائی ہیں، یا جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، ان کو مارا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد اپنی مرضی کی رجیم لے کے آئی جائے، جو کہ ان کے اشاروں پر چلتی رہے اور ان کے ہاں میں ہاں ملاتی رہے، اور یس مین ان کو چاہیے تھا، وہ لانا چاہتے تھے۔ تو رجیم کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بار بار یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے، نیتن یاہو کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو ممکنہ طور پہ مار دیا گیا ہے، لیکن جو فارن منسٹر ہیں عراقچی صاحب ایران کے، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ تمام تر جو ہماری قیادت ہے وہ سیف ہیں اور وہ بالکل صحت مند ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر سورسز بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ان کے حوالے سے کوئی ایسی خبریں نہیں ہیں کہ ان کے زخمی ہونے کی۔ ہاں، یہ ضرور بتایا ہے ان کے فارن منسٹر کی جانب سے ایران کے کہ ہمارے 1-2 کمانڈرز کی شہادت ہوئی ہے، لیکن دیٹس ناٹ اے بگ پرابلم، اور کیونکہ یہ جنگوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ تھی ان کی لیڈرشپ، کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے، مارا جائے، قتل کیا جائے، جس میں یو ایس اور اسرائیل بری طرح مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ لوگ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے ان کی نیوکلیئر سائٹس کو۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال 2025 میں تقریباً 8 سے 12 روز کی جنگ لگی تھی، اس میں بھی امریکہ نے جب وہ جنگ ختم ہوئی تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو بھی، حالانکہ اس میں بڑے جو B-2B بامبر جیٹس استعمال ہوئے تھے، اور جو زمین کی کافی اندر تک، گہرائی تک جا کر ہٹ کرتے ہیں اپنے ٹارگٹس کو، اور دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور جہاز، اس سے زیادہ طاقتور بمباری کرنے کی صلاحیت کسی میں جہاز میں نہیں ہے، وہ استعمال کیے گئے، لیکن وہ بھی ناکام رہے، انہوں نے بھی اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کیے تھے۔ تو نیوکلیئر سائٹس کو بھی تباہ کرنے میں امریکہ اس وقت ناکام رہا ہے، اور اس کی ایگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر سے ایک رپورٹ جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے پاس جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو باہر سے جتنی بھی طاقت استعمال کر لی جائے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اندر جا کے کرنا ہوگا۔ اب اندر یہ لوگ جا نہیں سکتے، اندر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کی ایکسیس ہونی چاہیے، باہر سے آپ جتنی مرضی بمباری کر لیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں جو اپنی ناکامیاں ہیں یہ خود یہ ایکسیپٹ ایک کر چکے ہیں، اور ایک ان قریب کر لیں گے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اس کے رسپانس میں جو ایران نے کیا ہے وہ، اور اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایران نے جو فل فور ریئیکشن دیا ہے، انہوں نے تمام جو بھی ممالک جن کے اندر امریکہ کی بیسز تھیں، ایئر بیسز تھیں، ان کے فوجی تعینات تھے، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے کہ آیا اس جنگ کے اندر، یعنی کہ جو آج حملہ ہوا ہے، اس میں سے کوئی بیس استعمال کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے۔
انہوں نے جو بھی بیسز موجود تھی ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور فل فور کیا ہے، اور اس پر ناراضگی بھی گلف کنٹریز کی طرف سے نظر آ رہی ہے۔ اچھا، انہوں نے یو اے ای کو، قطر کو، بحرین کو، سعودی عربیہ کو، ان سب کو، کسی کو نہیں چھوڑا ہے، اور ظاہر ہے اگر کوئی استعمال نہیں ہوا تو کل ہو سکتا ہے، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر ایران نے بلا تفریق یہ کارروائیاں کی ہیں، اور اس میں کافی کامیاب کارروائیاں کی گئی ہیں۔ کافی جو رڈار سسٹم ہے ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو تباہ کیا گیا ہے، اور تباہ ہونے سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے، ایران کی جو ریٹیلیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ریٹیلیٹ کیا، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس قوت تھی۔ اچھا، ایک اور بات جو یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے مرتبہ جب یہ حملہ ہوا تھا 2025 میں جون کے مہینے میں، تو اسرائیل نے بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ان کو پتہ لگا کہ یار یہ یہاں پر میری مس کیلکولیشنز ہیں، اب کی بار جب میں نے آنا ہے تو میں نے تیاری کے ساتھ آنا ہے۔ تو اب کی بار اسرائیل تیاری کے ساتھ آیا تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو پتہ تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی تیار تھا، جب حالانکہ اس کی کوئی ایسی انٹینشنز نہیں تھی حملہ کرنے کی، لیکن وہ تیار تھا۔ اس مرتبہ ایران بھی اس سے پہلے سے زیادہ تیار تھا۔ رشیا سے خبریں ہیں کہ انہوں نے اچھا خاصا ویپن ایمونیشن لیا تھا اور ٹیکنالوجی حاصل کی تھی، اس طرح چائنا سے حاصل کی تھی، اور وہ اس کا استعمال اس جنگ میں انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا ہے۔ اور دوسرا یہ جو گلف کنٹریز کے علاوہ انہوں نے اسرائیل کو بھی مختلف ایسے مقامات ہیں جن کو ٹارگٹ کیا، جن کو ہٹ کیا کامیابی کے ساتھ۔ تو یہ وہ اچیومنٹ جو ہیں جو کہ ایران کے کھاتے میں آتی ہیں، اور یہ اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران آگے سروائیو کر پاتا ہے۔ اگر 48 آورز تک ایران اپنی سٹرائکس کو جو ہے وہ جاری رکھتا ہے اور اپنی ریٹیلیشن کو اور اپنی ڈیفنس کو میک شور کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایران کے پاس اچھا خاصا جو ایمونیشن ہے وہ موجود ہے، اور وہ پوری طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اب یونائٹڈ نیشن کا بھی ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور یہاں پر ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل 3 سال بمباری کرتا رہا، 70,000 لوگ معصوم مار دیے، لیکن کوئی ہنگامی اجلاس ہمیں ایز سچ دیکھنے میں نہیں ملا۔ لیکن ایران نر کے بچے نے جب ریٹیلیٹ کیا اکیلے، اور ان کو بتایا کہ میں بھی طاقت رکھتا ہوں، میں بھی جواب دینے کی جرت رکھتا ہوں، میرے اندر بھی تڑ ہے، تو فل فور دنیا بول پڑی ہے، مذمتیں ہو رہی ہیں، جنگ کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں، مت جائیے، رک جائیے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کے پاس قوت ہو، آپ کے پاس للکار کرنے کی جرت ہو، تو پھر جو ہے دنیا بھی پھر آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے۔ سو لیٹس ہوپ فار دا گڈ، اور امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ تھم جائے اور اس کا جو ڈایا میٹر ہے وہ مزید نہ پھیلے۔ تھینک یو ویری مچ۔